السلام علیکم احباب، اوشین ٹی وی پہ 2 مئی بروز منگل 11 بجے حدیث نبوی اور کردار سازی کے عنوان کے تحت آج میں آپ کے سامنے اپنا ایک پروگرام پیش کر رہی ہوں، اور اس پروگرام میں آج کا موضوع ہے احادیث نبوی اور کردار سازی کا جو مین عنوان ہے۔ اس کے موضوع میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے شفاعت، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمیں کس طرح حاصل ہوگی، اور شفاعت کے بارے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ سورہ یونس میں آیا ہے کہ اس کے سامنے کوئی کسی کا سفارشی نہیں ہو سکتا مگر اس کی اجازت کے بعد۔ تو قرآن میں یہ کہا گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص میرے حوض کوثر، یعنی حوض سے مراد کوثر، حوض کوثر پر ایمان نہیں رکھتا، خدا اسے میرے حوض تک پہنچنے نہ دے گا، اور جو میری شفاعت کا اعتقاد نہیں رکھے گا میری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی۔ اس کے بعد فرمایا بے شک شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوئے، نیکوکاروں کے لیے تو عذاب کی کوئی راہ ہی نہیں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ جو شخص میرے حوض کوثر پر ایمان نہیں رکھتا، خدا اسے میرے حوض کوثر تک پہنچنے نہیں دے گا، اور جو میری شفاعت پر اعتقاد نہیں رکھتا میری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی۔ اس کے بعد فرمایا بے شک شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوئے۔ کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ دونوں جو گناہ جس سے بھی سرزد ہو گئے ہیں، اگر آپ کو نبی صلی اللہ آپ نے توبہ کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت چاہیے تو وہ آپ کو ان کی شفاعت ان کی میسر آ جائے گی، اور نیکوکاروں کے لیے تو عذاب کی کوئی راہ ہی نہیں۔ اور جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ثواب کا راستہ ہے، ان کے لیے عذاب کی کوئی راہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ہر پیغمبر کی ایک مخصوص دعا ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ خدا سے اپنی حاجات مانگتے تھے، مگر میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے جمع کیا ہوا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر پیغمبر کا جو تھا وہ ایک مخصوص دعا کیا کرتے تھے، مگر میں نے اپنی جو دعائیں ہیں وہ اپنی دعا جو ہے میں نے اپنی امت کی شفاعت کے لیے جمع کی ہوئی ہے، اور میں جو اللہ سے دعا کروں گا اپنے امت کی شفاعت کی دعا کروں گا جب بھی میں کروں گا۔ اور میری شفاعت ان لوگوں کو نہیں ملے گی جو نماز کو خفیف اور سبک سمجھتے ہیں، اور نہ وہ شخص جو میرے پاس حوض کوثر تک پہنچ سکے گا، نہیں خدا کی قسم نہیں پہنچ سکے گا۔ یعنی جو لوگ یہ اللہ تعالیٰ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری شفاعت ان لوگوں کو ملے گی جو نماز کو ان لوگوں کو نہیں ملے گی، ٹھیک ہے، جو نماز کو خفیف اور سبق سمجھتے ہیں، اور جو نماز کو جو ہے وہ عبادت سمجھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، صالح اعمال کرتے ہیں، ان تک شفاعت پہنچے گی۔ اور نہ وہ شخص میرے پاس حوض کوثر تک پہنچ سکے گا، نہیں خدا کی قسم نہیں۔ کون سا شخص؟ جو شخص نماز سے جو ہے دور بھاگتا ہے اور نماز کو خفیف اور سبق سمجھتا ہے، اس کے لیے شفاعت نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور اس کے لیے حضور نے خود قسم کھا کر کہا نہیں خدا کی قسم نہیں، ان کے لیے شفاعت نہیں ہے، اور وہ میرے پاس حوض کوثر تک ایسے لوگ نہیں پہنچ سکیں گے۔ پھر کہا کہ جب میں مقام محمود پر کھڑا ہو کر اپنی امت کے گناہ گاروں کی شفاعت کرنے لگوں گا تو خدا بند عالم ان کے بارے میں میری شفاعت قبول فرمائے گا، مگر جس کسی نے میری ذات کو اذیت دی ہو ان کی شفاعت نہیں کروں گا۔ جو جھٹلائے گا قیامت کے دن اس کی شفاعت نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے کہا جب میں مقام محمود پر کھڑا ہو کر اپنی امت کے گناہ گاروں کی شفاعت کرنے لگوں گا تو خدا بند عالم ان کے بارے میں میری شفاعت قبول فرمائیں گے، مگر جس نے کسی نے میری ذات کو اذیت دی ہو ان کی شفاعت نہیں کروں گا۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ ہر شفاعت کو جھٹلائے گا، جو شفاعت کو جھٹلائے گا قیامت کے دن اس کی شفاعت نہیں ہوگی۔ جو دن رات مجھ پر درود بھیجے گا مجھ پر اس کی شفاعت واجب ہوگی، چاہے وہ گناہ کبیرہ کا بدلہ لانے والا ہی کیوں نہ ہو۔ بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ یہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، درود پڑھنے کی، درود بھیجنے کی حضور پر ہر لمحہ ہم کو جو یہ توفیق ہم اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے کہ ہم حضور کی شفاعت حاصل ہمیں ہو سکے۔ اور کہا گیا ہے، حضور نے کہا ہے کہ جو شخص مجھ پر ہر وقت درود بھیجتا رہے گا، ہر لمحہ درود بھیجے گا، جو دن رات مجھ پر درود بھیجے گا اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو جائے گی، چاہے اس نے گناہ کبیرہ ہی کیوں نہ کیے ہوئے ہوں، لیکن میں اس کی شفاعت کروں گا کیونکہ وہ شخص مجھ پر درود بھیجتا رہا۔ پھر آپ نے کہا کہ میں قیامت کے دن 4 قسم کے لوگوں کی شفاعت کروں گا: میرے اہل بیت کے مددگار، ان کی پریشانی کے وقت ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، دل اور زبان سے ان کے ساتھ محبت کرنے والا، اور اپنے ہاتھوں سے ان کا دفاع کرنے والا۔ ان 4 لوگوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں ان کی شفاعت کروں گا: نمبر 1 میرے اہل بیت کے مددگار، نمبر 2 ان کی پریشانیوں کے وقت ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے، نمبر 3 دل اور زبان سے ان کے ساتھ محبت کرنے والا اور اپنے ہاتھوں سے ان کا دفاع کرنے والا، نمبر 4
پھر آپ نے فرمایا جو شخص میری اولاد کی مدد اپنے ہاتھ اور زبان سے کرے گا اس کی شفاعت مجھ پر لازم ہوگی۔ پھر آپ نے کہا میری امت ان لوگوں کے لیے میری شفاعت ہوگی جنہوں نے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا ہو، مگر ان کی لوگوں کی شفاعت نہیں ہوگی جنہوں نے ظلم اور شرک کیا ہو۔ وہ کہتے ہیں میں کبیرہ گناہ بھی معاف کر دوں گا لیکن ظلم کو اور شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کسی پہ ظلم نہ کریں اور کسی کے ساتھ شرک نہ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کا ایمان پختہ ہونا چاہیے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا جو ہے آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے کہا کہ مجھے یہ اختیار دیا گیا ہے کہ میں اپنی امت کے نصف لوگوں کو جنت میں بھیجے جانے یا شفاعت کرنے کا حق لے لوں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی امت کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے نصف لوگوں کے کو جنت میں بھیجے جانے کے شفاعت کا حق جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، کہ اپنی امت کے نصف لوگوں کو جنت میں بھیجے جانے یا شفاعت کرنے کا حق اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھا ہے، اور وہ اپنے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ جنت تک پہنچائیں گے۔ میں نے شفاعت کا حق لے لیا ہے کیونکہ شفاعت عام ہوگی اور زیادہ کفایت کرے گی۔ کیا تم اسے مومن مستقیم کے لیے سمجھتے ہو؟ نہیں، بلکہ ایسے مومنین کی شفاعت ہوگی جو گناہ گار ہیں، یعنی جو مومن گناہ گار ہیں، جو خود جن کے اعمال اچھے ہیں وہ تو خود بخود جنت میں چلے جائیں گے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کے لیے حضور کی شفاعت جو ہے وہ ضروری ہوگی، مگر وہ لوگ جو گناہ کبیرہ کر چکے ہیں یا بڑے بڑے گناہ کر چکے ہیں وہ لوگ جو ہے جب توبہ کر لیں گے اور میری شفاعت مجھ سے مانگیں گے اور میرے پر درود بھیجتے رہیں گے تو باخدا انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کو جو ہوں ان کی شفاعت کروں گا، اور ایسے لوگوں کو جنت میں بھیجے جانے کا حق میرے پاس ہے، اور میں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حق دیا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کروں گا ایسے لوگوں کی کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ جنت میں بھیجا جائے اور ان کے گناہ کبیرہ معاف کر دیے جائیں، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اگر برے عمل کیے تھے تو اس کے بعد توبہ کر لی تھی اور اس کے بعد نیک عمل کیے تھے اور میری شفاعت پہ ایمان لائے تھے، اور مجھ سے شفاعت کے لیے انہوں نے جو تھا مجھ سے شفاعت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے میرے راستے کو اپنایا تھا، سچائی اور نیکی کے راستے کو اپنایا تھا، اور برے اعمال سے انہوں نے توبہ کر لی تھی، تو ایسے لوگوں کی میں شفاعت کروں گا۔ تو شفاعت جو ہے دیکھیں کتنا ضروری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ہی ہم جنت میں جائیں گے، دوزخ سے نکالے جائیں گے، اور ہم بڑے بڑے گناہ کرنے کے باوجود بھی میرے نبی نے کتنا بڑا جو ہے وہ ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس کی شفاعت پہ یقین رکھیں، اعتقاد رکھیں، اور بے شک یہ ہم سے گناہ کبیرہ ہی کیوں نہ ہم سے جو ہے وہ سرزد ہو گئے ہوں، لیکن وہ اس کی میرے نبی کی اگر شفاعت ہمیں حاصل ہو جائے گی تو گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جائیں گے اور ہم جنت میں جائیں گے۔ تو آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا تھا وہ تھا شفاعت، یعنی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میرے ان بندوں کو جو ہے معاف کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے نیکی کے راستے کو اپنا لیا تھا، برائی کے راستے کو ترک کر دیا تھا۔ تو آپ سب لوگوں سے میں اجازت چاہوں گی، سیون سے بھی کو اجازت دیجیے گا، اور اوشین ٹی وی پر آج شیروان صاحب کی بھی بہت شکر گزار ہوں، اور کہ ہمیشہ سے ہی وہ میرے پروگرامز جو ہے وہ آن لائن کرتے ہیں، اور مجھے ان کے توسط سے ہی میرے پروگرام آپ لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ تو شیروان صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ، ان کا شیئر ٹی وی کا بھی بہت بہت شکریہ کہ جن کے توسط سے میں یہ پروگرام آپ لوگوں تک پہنچاتی ہوں۔ تو آج میرا پروگرام جو تھا وہ حدیث کے حوالے سے تھا، اور حدیث کا جو موضوع تھا وہ شفاعت تھا، یعنی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش۔ زیب سے بھی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت جو ہے میسر ہمیں آ سکے، اور ہمیں جو ہے وہ ہمیں ان کی شفاعت کا جو ہے وہ شفاعت جو ہے وہ ہمیں مل سکے۔ ہم سب کی دعا، سب کے لیے بھی یہ دعا ہے، اور خود ہمارے لیے بھی، اپنے لیے بھی، میرے لیے بھی یہ دعا ہے کہ بے شک ہم گناہ گار بندے ہیں، چھوٹی بڑی خطائیں ہم سے ہوتی ہیں، بڑے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، چھوٹے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، تو لیکن نادانستگی میں اور بعض دفعہ دانستگی میں بھی ہم ایسے گناہ کر بیٹھتے ہیں، اور لیکن یہ کہ اگر ہم نے ان سے توبہ کر لی ہے اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پر یقین لے آئے ہیں، ایمان لے آئے ہیں، اعتقاد رکھ لیا ہے، تو یقیناً میرے نبی جو ہیں وہ ہماری شفاعت کریں گے اور ہمیں جنت کے تک پہنچائیں گے۔ آمین ثم آمین۔ اور آپ سب لوگوں سے میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔